رمضان آیا اور یہ آخری جمعہ چلا گیا. آج بہت سارے لوگ میں اور آپ کے عید کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، لیکن صوفیاء کیا فرماتے ہیں؟ آج میں اور آپ دیکھ سارے لوگ عید کی تیاری میں لگے رہتے ہیں نا، لیکن آپ سن لیں صوفیاء کیا کہتے ہیں کہ آج جو سارے لوگ عید کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں نا، اصل میں عید کن کی ہوتی ہے؟ آج پڑھ تو میں بھی عید پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیتے ہیں، سارے ہی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے گلے مل کر ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ لیتے ہیں. لیکن صوفیاء کیا کمال کی بات ارشاد فرماتے ہیں. صوفیاء کیا فرماتے ہیں کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ عید مبارک، عید کی تیاریاں کرتے ہیں، سب کچھ یہ وہ، لیکن اصل عید ہے کن کی؟ صوفیاء فرماتے ہیں اصل عید ان کی ہے جنہوں نے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، بندگی کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویاں پڑھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، بندگی کی، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کیا، ایسا یاد کیا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور اس مہینے کو ضائع نہیں کیا، بلکہ کیا ہے ایسا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ایسا مبارک مہینہ دیا نا، پھر آخر میں یہ عید کہتے ہیں خوشی والے دن کو. تو اللہ تعالیٰ کیا عید کس لیے دی؟ صوفیاء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عید اسی لیے دی تھی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، عبادت کی، رمضان کو رمضان سمجھ کر ایسی عبادت ریاضت کیا نا، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ آخر میں رمضان میں ایک ایسا دن دیتا ہے جس میں سارے لوگ عید مناتے ہیں اور آپس میں گلے مل کر ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں. اور یہ دن کیا ہے سب کے لیے مسرت کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ عید والے دن بھی، اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، غالباً ہر عید کو کہا کرتا ہوں، ویسے بھی جتنی غالباً میں نے یہاں 2 یا 3 عیدیں پڑھی ہے، تقریباً ہر بیان میں یہ کہا ہی کہا ہے. ہمارے ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رسمی طور پر عید مبارک گلے بھی مل لیتے ہوتے ہیں، لیکن کہ اندر سے جو انسان کے وہ بھرے ہوتے ہیں نا گندگی غلاظت، وہ ہمارے ابھی تک بھرے رہتے ہیں. عید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی صرف یہ لفظوں کے ذریعے سے کہنے کی بات نہیں ہے کہ یار اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر لینا، اور اگر ہو گئی ہے تو ضروری ہے معاف کر لینا. صرف لفظوں سے کہنے سے اگر کسی سے ہوئی ہے نا تو صرف اور صرف پاؤں پکڑ کر بھی معافی مانگنی چاہیے، اور جو معافی مانگے نا اس کو چاہیے کہ معاف کر دیں. تو مجھے اور آپ کو بھی عید مناتے ہیں، لیکن عید کے اصل حقائق کیا ہیں میں اور آپ اس سے ناآشنا ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ورنہ سچ پوچھے نا، رات 27 بھی تھی، دیکھیں کتنے سارے، میں بھی یہاں 3 سال سے ہوں، دیکھیں پہلے کتنے سارے لوگ مسجد میں آتے تھے، سارے لوگ جمع ہوتے تھے، ایک خوشی کا موقع ہوتا تھا، بہت سارے سے لوگ، انسان کا دل بھی کھلتا تھا. لیکن جوں وقت آگے ہو رہا ہے نا، بڑھتا جا رہا ہے نا، تو آپ کے سامنے بھائی مسجد کیسے ویران ہو رہی ہے، ہمارے چھوٹے جو بچے ہیں کیسے تباہ ہو رہے ہیں، اور کیسے جو ہے نا خراب ہو رہے ہیں. یہ میری اور آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا کانسیپٹ الگ ہو گیا ہے. ہم کیا ہے دین کی طرف آنا نہیں چاہتے، اور اپنی آل اولاد کو جب خود دین کی طرف آئیں گے نہیں تو بچہ کیا آئے گا بتاؤ؟ جب ہمیں دین پر عمل نہیں کرنا تو ہمارا بچہ کیا کرے گا؟ جب ہم ہی نہیں سدھریں گے تو ہمارا بچہ کیا سدھرے گا؟ تو یہی اپنے اوپر بھی، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے پھر کیا ہے دلوں سے نفرت بڑھتی ہے، محبتیں کم ہوتی ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کی بات بتائے اس سے بھی نفرت ہوتی ہے، اور اللہ کا گھر بھی کیا ہے ویران ہونے لگتا ہے. اور اس کے مظہر آپ دیکھ رہے ہیں. مجھے آپ کو اور کوئی بڑی لمبی چوڑی دلیلیں دینے کی حاجت نہیں ہے کہ آپ نہ سمجھ ہو یا بچے ہوں سمجھ میں نہیں آتا، سارا کچھ آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو بدلیں. لوگ کہتے ہیں نا وہ نہیں بدلتا، یہ نہیں بدلتا، وہ نہیں بدلتا، کہ آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو بدلوں. سب سے پہلے میں اگر اپنے آپ کو بدل لوں گا تو اور بدل جائیں گے. دراصل ہم کہتے ہیں کہ دوسرے کا بچہ بدلے، دوسرے کا والد بدلے، لیکن میرا نہ بچہ بدلے نہ میں بدلوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کاموں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.